جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب علی، بات چل رہی تھی سورہ بقرہ کے حوالے سے، اور سورہ بقرہ کے اندر جو تھے جو تھے پہلے مومنین کا ذکر آیا، کافروں کا ذکر آیا اور منافقین کا ذکر آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اچھا دیکھو، ایک چیز یہ یاد رکھنا، یہ بھی زندگی کا ایک اصول بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایک سکھانا چاہتے ہیں کہ جو جیسا مخاطب ہوتا ہے نا، اس کے سامنے اس کو واضح واضح دلائل کے ذریعے سے آپ کیا کرو، قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو بالکل سامنے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے کیا کیا دیکھو، پہلے ہی کیا کیا، اپنے وجود کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر کیا کیا، وہ کیا کیا، جس نے کیا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کیا کیا کہ پہلے تخلیق کا ذکر کیا کہ دیکھو تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ اچھا وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جس نے کیا کیا، زمین کو تمہارے لیے بستر بنایا، بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اور آسمان سے کیا کیا، پانی نازل کیا۔ اب یہ کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام وہ ہوتی ہیں، پھر اس سے کیا نکالے، پھل پھل نکالے مختلف قسم کے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا، یہ دیکھو اب یہ ہر بندے کو نظر آ رہے ہیں، بچے بچے کو نظر آ رہے ہیں، بارش ہوتی ہے، اب ذہن میں ہوتا ہے یہ بارش کیوں آتی ہے، بارش کوئی کہے گا بادلوں سے آتی ہے، تو بھائی بادل آتے ہیں لیکن بعض دفعہ بارش نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی آخر، ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری کی ساری تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک تعارف بیان کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو تھا، پہلے یہ تعارف کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو آگے وہ کریں گے نا، اب تھوڑی سی اس سے ذرا پیچیدہ بات تھی، تھوڑے سے ذرا اس سے وہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا تھا کہ قرآن کریم کے بارے میں، کہ قرآن کریم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کریم کیا ہے، کہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا اور کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، تو ٹھیک ہے، چلو تم اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، چلو یہ تھوڑی سی کیا دلیل کیا ہوگی، ذرا تھوڑی سی اور ذرا اس کو اس میں سے ان کو ذرا تھوڑا سا اور چیلنج کرنے کے لیے وہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم، ان کنتم فی ریب، اور اگر تم اس قرآن کے بارے میں ذرا بھی شک کے اندر ہو، ذرا کیوں کہا، ریب نکرہ استعمال کیا گیا، اچھا ریب کیا ہے، شک، ٹھیک ہے نا؟ تو نکرہ لے کر آئے ہیں، تو ترجمہ ہم نے کیا کیا، آپ نے پڑھا ہوگا پچھلے سال کہ جی جب وہ آئے گا اس طریقے سے، تو آپ کیا کرتے ہیں، نکرہ کے ترجمے میں کوئی سا، کوئی یا ذرا، یا اس طرح کی آتے ہیں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ذرا سا بھی شک ہو، تمہیں شک ہے، مما من ما تھا، اصل میں من ما تھا، تو اس کو جب ملا دیا گیا، نون اور میم کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، تو مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ تو اب یہ کیا تھا، یہ تھا ان کن تم، یہ شرط آئی ہے، اگر تمہیں شک ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے، اب اس کے لیے جزا آنی چاہیے نا، تو فا لے کر آئے ہیں، فا جزائی ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فَأْتُوا، پس لے آؤ۔ آپ کہیں گے سر جی لے آؤ، عطا یاتی کا معنی تو ہوتا ہے آنا، آپ کہہ رہے ہیں لے آؤ، تو عطا یاتی کے بعد میں نے بتایا تھا کہ با آ گیا، با آ جائے، ایتی بالما، پانی لے آؤ، عطا یاتی کا مطلب آنا تھا، تو یہ لازم سے متعدی بن گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہ با آ گیا، تو تم لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس جیسی کوئی بھی صورت بنا کر لے آؤ، ذرا جا کر کوئی صورت لے آؤ، فاتو بھی صورت مثلی، اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ اگر تمہیں شک ہے۔ اچھا صرف تمہیں نہیں چیلنج کیا جا رہا، تم کہتے ہو کہ چلو جی ہم نہیں وہ کر سکتے، اللہ نے آگے بھی چیلنج دیا، ودعو، ودعو شہداءکم، ٹھیک ہے نا؟ ودعو، اور تم جو ہے نا، اور ودعو شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ تم، اگر تم سچے ہو نا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر کیا کرو، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے مددگار بھی بلا لو، ودو شہداءکم، اپنے بلاؤ تم اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہو، اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کو نہیں وہ کرنا، اللہ کے علاوہ جو مددگار ہیں ان کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو تو چلو جی بلاؤ، پوری دنیا کو چیلنج ہو گیا کہ لے آؤ،
अब ये देखें, ये थोड़ा सा और ज्यादा, थोड़ी सी ये पेचीदा हल्की सी एक वो थी ना, पहले तो आम अल्लाह ने उसकी वो की है उसमें से। अब फिर आगे क्या बताया कि देखो तुम कर नहीं सकोगे ना, तो फिर इसलिए क्या करना चाहिए तुम्हें, फ़इल्लम तफ़अलू, फ़इल्लम तफ़अलू, फिर अगर तुम ये काम ना कर सको। अच्छा, आप कहेंगे साजी लम तफ़अलू माजी है, लम तफलु क्या है बच्चों, माजी है, ऐसा ही है ना, माजी के मान जहाद हो गया ना, जहाद के माना आते हैं। लेकिन बच्चों जब इन दाखिल हो जाता है ना, इन दाखिल हो जाता है तो मुजारे का मीनिंग आ जाते हैं उसमें ना, मुस्तकबिल के माना में आ जाते हैं, ठीक है ना। फ़इल लम तफलु, अगर तुम ना कर सको, अगर खाली होता लम तफलु तुम ना कर सके, लम तफलु का माना क्या था, तुम ना कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, फ़इल्लम तफलु, अगर तुम ऐसा ना कर सको। और देखो अब आगे, वलन तफलु, और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, आगे ना, लन यफला लन यफला लन यफलु लन तफला लन तफला लन यफलना लन तफला लन तफला लन तफलु, आ गया। तो यही वलन तफलु, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, तो फिर क्या है, फत्तकुन नारा, फत्तकुन नारा, तो फिर तुम क्या बचो, तो डरो उस आग से। मैं क्यों उस आग की बात कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसा ऐसे ऐसी या उस, ये जब आएगा, ये अलिफ लाम आया हुआ है, उसके बाद इसमें मौसूल आया हुआ है, ये तरकीब में क्या बनेंगे, मौसूफ सिफत वाक़या होंगे। अच्छा, तो मौसूफ सिफत, तो मौसूफ सिफत में या उस आग से या ऐसी आग से, ऐसा तर्जुमा आता है। फत्तकुन नार अल्लती, तो बचो तुम ऐसी आग से, अल्लती। अच्छा, अन्नार मोनस इस्तेमाल होता है बच्चों, क्या इस्तेमाल होता है, मोनस, इसलिए अल्लजी नहीं आया। अच्छा, अन्नार क्या है, मोनस है, अरबी के अंदर मोनस समाई है, समाई, मोनस समाई, तो इसलिए क्या आया, फत्तकुन नार अल्लती, बस बचो तुम उस आग से, अल्लती, ठीक है ना। अब अल्लती ये मौसूल है, इसके लिए सिला चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो सिला आया है ना, ये देखो, ये जुमला इसमिया उसके लिए सिला बन रहा है, यहाँ पे जुमला फेलिया नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो इसमें से आ गया अल्लती। अब वो बताएंगे कौन सी वो है, अल्लती वकूदुहन नासु वल हिजारा, वकूदुहन नासु वल हिजारा, कि क्या है, जिसका ईंधन, वकूदुहा, वकूद, ठीक है ना, वकूदुहा, हा भी अन्नार की तरफ जा रहा है, हा, ठीक है ना, मोनस है तो मोनस की तरफ जो है ना, इसमें से वकूदुहा, कि जिसका ईंधन, उस आग का ईंधन कौन है, अन्नासु, लोग, वल हिजारा, और पत्थर उसका क्या होंगे, ईंधन होंगे। ये ईंधन क्या करता है, उसको और क्या करता है, उसको और भड़काता है। तो इंसानों को डाला जाएगा तो और भड़केगी, पत्थरों को डाला जाएगा, पत्थर क्या होंगे उसमें से, वो ईंधन के तौर पे, इंसान और ईंधन जो है उसमें से, तो ये उसके ईंधन के तौर पे काम कर रहे होंगे। तो उसमें इतनी खतरनाक आग जो है, उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत के तैयार की गई है, ये मजहूल का सीगा आया, उइद्दत, ठीक है ना, उइद्दत मजहूल की, हद्दा युइद्दु, इदात से ना, तो इद्दत के जो है ना, वो क्या की है, तैयार की गई है, लिल काफिरीन, काफिरों के लिए। बात समझ में आ रही है, आगे चलूं, ठीक है। तो बाज़ जगह पे हो सकता है कि मैं बा मुहावरा तर्जमा ना भी करूं, मैं लफ्जी तर्जमा कर दूंगा, तो आप खुद ब खुद उसको जोड़ लेंगे। हजरत की बड़ा अच्छा, हजरत ने बा मुहावरा तर्जमा किया हुआ है, तो उससे आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं आपको लफ्ज लफ्ज के साथ वो जोड़ूंगा, ताकि आप लोग लफ्ज लफ्ज को समझें। वह बशिर, वह बशिर, बशिर बच्चों अमर का सीगा है, कर्रिम, ठीक है ना, आपने पढ़ा था ना, हाँ, बशरा युबशिरु तबशीरन, तो बशिर, ठीक है ना, खुशखबरी दे दो, बाबे तफील आ गए ना, बाबे तफील, ठीक है ना, ठीक है, तो उसमें से क्या आ गया, ठीक है ना, ये जो है ना, ये आ गया, ठीक है ना, वकूदुहा, कि देखो वकूदुहा, उस आग का ईंधन क्या है, तो ये अन्नार की तरफ है, ठीक है ना, अन्नार की तरफ है, ये जो है इसमें सिला जो है, ठीक है ना, ठीक है ना। जब जुमला, जुमला जब क्या होता है, ये पिछले साल बच्चों एक बात हमने पढ़ी थी, जब जुमला सिला वाकया होता है ना, जुमला सिला होता है, उसमें एक जमीर का होना जरूरी होता है, जो माकबल की तरफ लौटती है, ठीक है ना, बात समझ गए हो। तो उसमें से जो है, माकबल की तरफ लौटने के लिए उसमें से वो एक जमीर का होना जरूरी होता है। वैसे आ गया बशिर, खुशखबरी दे दो तुम, किनको, अल्लजीना आमनु, वो लोग जो ईमान लाए, वो आमिलु सालिहाते, और किनको, और उन्होंने नेक अमाल किए, सिर्फ ईमान लाना नहीं है, नेक अमाल भी है। किस चीज की खुशखबरी दे दो, कि अन्न लहुम, कि बेशक कि उनके लिए है क्या, जन्नातिन, जन्नातिन, ऐसे बागात। आप कहेंगे उस्ताद जी ऐसे बागात क्यों आप कह रहे हैं, ऐसे बागात, ऐसा, ऐसे, ऐसी,
بچوں یاد رکھنا، یہ بھی یاد رکھو، ایک اپنے پاس اپنے پلے باندھ لو، نکرا کے بعد فیل آ جائے، نکرا کے بعد کیا آ جائے؟ فیل آ جائے، نکرا کے بعد کیا آ جائے؟ فیل آ جائے، تو یہ ترکیب میں کیا واقعہ ہوتے ہیں؟ موصوف صفت واقعہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت باغ کو کہتے ہیں۔ اچھا، جنت کسے کہتے ہیں؟ باغ کو کہتے ہیں، باغات، کہ ان لہم جنات، ایسے باغات ہیں، تجری، تجری، کہ بہتی، بہتی ہے، بہتی یعنی بہتی ہے کا مطلب ہے من تجری، اس کا فائل کیا؟ الانہارو، تجری الانہارو۔ تو جب فعل کا فائل ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد لے کر آیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں، یہ تو آپ کہیں گے استاد جی ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے۔ تجری، فعل کا فائل ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ طریقۃ العصریہ میں بھی پڑھا تھا اور میں نے بھی علم و نحو میں پڑھایا تھا آپ کو، جب فعل کا فائل ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا۔ یاد ہے استاد جی؟ مجھے ابھی بھی یاد ہے استاد جی کی ویسے واقعی بڑی ایک عجیب سی برکات ہے کہ میں تو اپنے کاموں میں لگا ہوتا تھا اور استاد جی میرے سامنے بیٹھ کے سبق پڑھا رہے تھے، مطلب دوسرے کیبن کے اندر ہوتے تھے، لیکن مجھے ابھی تک جو ہے نا وہ باتیں استاد جی کی، یعنی وہ کانوں کے اندر مجھے وہ صرف میں نے اپنے کام میں لگا ہوا ہوں۔ ہوتا بہت کم ہے ایسا کہ آپ اپنا کام کر رہے ہوں اور آپ کو دوسرے کی باتیں یاد رہیں، تو یہ ان کی باتیں جو ہے نا میرے اس میں کیا چل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا استاد جی نے یہ واقعی پڑھایا تھا، یہ بات پڑھائی تھی، یہ بات پڑھائی تھی، تو شاید وہ جو تھا، دیکھیں نا، تو وہ یا یہ تھا کہ وہ استاد جی ایسا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوتا کہ استاد جی مجھ سے بہت زیادہ یعنی محبت کا معاملہ تھا استاد جی، کیونکہ مسائل مجھ سے پوچھتے تھے، ساری چیزیں وہ بڑی عزت کرتے تھے، تو شاید اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو ہے، تو کہتے ہیں دیکھو جناتن، ابھی اس میں سے مجھے ابھی فوراً مجھے یاد آ گیا کہ استاد جی نے پڑھایا تھا، حالانکہ میں نے طریقۃ العصریہ نہ میں نے پڑھی ہے نہ میں نے طریقۃ العصریہ پڑھائی ہے، آپ کو پتا ہے طریقۃ العصریہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی، نہ میں نے پڑھائی ہے طریقۃ العصریہ کی یہ جو چیزیں جو ہیں اس میں سے کبھی بھی زندگی میں، لیکن تجری، بہتی الانہار، نہر بہتی ہیں نہریں، ایسی ایسی ایسے باغات، تجری کہ بہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے ان کے نیچے، ان باغات کے نیچے کیا ہوتی ہیں؟ بہتی ہیں، الانہار، نہریں، نہریں ان کے نیچے بہتی ہوں گی۔ اچھا، نیچے نہریں کیا بہتی ہوں گی؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اب آپ کو حضرت نے بتا دیا کہ اس میں سے اب یہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہاں ٹھیک ہے نا، کہ ایسا ایسے کیوں یوز کر رہے ہیں، ایسے، اچھا جی، جناتن، نہریں کیا ہے نا، ایسے نہریں، ٹھیک ہے نا، ایسے، اچھا جی، ان لہم جناتن، ایسے باغات ہیں، ایسے ایسے باغات ہیں، ایسے باغات ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے کیا ہیں؟ نہریں بہتی ہوں گی، ایسے تو موصوف صفت آ رہا ہے، نکرا کے بعد فعل آ جائے، میں نے بتایا نا نکرا کے بعد فعل آ جائے تو وہ موصوف صفت وقت ہیں، تو ایسے باغات کے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تجری پورا آگے من تحت انہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اس کی صفت واقع ہوگا پورا کا پورا، تو ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ اچھا، اب یہ آپ کہیں گے استاد جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نیچے نہریں، نیچے کے بہنے کی کیا بات ہوتی ہے؟ دیکھو، اب اس کے مختلف وہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ بیلکنی کے اوپر کھڑے ہوتے ہو، بیلکنی کے اوپر کھڑے ہوتے ہو تو آپ کے نیچے سے کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، کہتے ہیں ریور ویو سائڈ، دیکھو بہت سی جگہوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی کنال فیسنگ جو ہے نا یہ پلاٹ ہے، کنال فیسنگ پلاٹ ہے، لوگ کہتے ہیں نا اس کی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے ریور ویو جو ہے، اگر اس کو یس یا سمندر کے اوپر جو وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں جناب علی؟ تو وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے، یہ بیچ ویو جو ہے نا اس کے اوپر وہ ہوگا کہ جی سامنے سمندر بہتا ہوا ہوگا، ایک تو یہ بھی مانا ہوتا ہے کہ نیچے سے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب علی آپ ایسی جگہ سے بھی جاتے ہو کہ دیکھو اگر زمین کیا ہو، آپ اوپر چل رہے ہو اور نیچے زمین کیا ہو، جیسے کہ شیشے کے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے پل دنیا میں اس وقت بنے ہوئے ہیں، بڑے خطرناک قسم کے وہ پل ہوتے ہیں، نیچے بالکل کیا لگا ہوا ہوتا ہے؟ شیشہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، بندہ اوپر سے گزرتے ہوئے کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ نیچے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ نیچے ابھی میں کہیں اس میں سے، تو وہ نیچے اس کی کیا چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب وہ جیسی بھی ہو سکتی ہیں، ہم تو جنت کے بارے میں کیا سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کتنی حسین ہوگی، تو کہتے ہیں اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کل لما، جب بھی، روزی کو، یہ روزی کو، روزی کا روزی کا روزی کو، روزی کا روزی کا روزی کو، کل لما، روزی کو منہا، ٹھیک ہے نا، تو تو جب بھی، ٹھیک ہے نا، تو کل لما روزی، روزی کو منہا، من ثمرات، من ثمرات، ٹھیک ہے نا، من ثمرات، کہ
جب بھی جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, جب بھی ان کو کیا کیا جائے گا, کلما رزقوا منہا, جب بھی ان کو اس میں سے کیا دیا, رزق دیا جائے گا, من ثمرات, کیا, پھلوں میں سے, رزقن, رزق کے طور پر, یعنی پھل ہوگا رزق کے طور پر دیا جائے گا. قالو, تو وہ کہیں گے, کیا کہیں گے, وہ کہیں گے, قالو ماضی کا صیغہ ہے, لیکن یہ کل لما کی وجہ سے کیا ہوگا, کل لما روزی کو, یہ بھی تھا نا, جب بھی دیا جائے گا ان کو, ماضی مضارع کے معنی میں استعمال ہو رہی ہے, جب بھی ان کو دیا ہے, قالو, تو وہ کہیں گے, ہاذ الذی, ہاذ الذی, یہ تو وہی ہے, الذی رزقنا من قبل, کہ جو ہمیں ابھی دیا گیا تھا, جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا, یہ تو وہی والا پھل ہے. دیکھنے میں کیا ہوگا, وہی پھل محسوب ہوگا, یا جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا, ابھی دیا گیا تھا, یا دنیا میں جو دیا گیا تھا, دونوں تفسیریں آئیں گی. وہ اتو بھی متشابہا, وہ اتو بہا متشابہا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو وہ اتو بھی متشابہا, اور انہیں وہ رزق ایسا ایسا ہی دیا جائے گا جو دیکھنے میں کیا ہوگا, وہ اتو بھی متشابہا, جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, اور ان کے لیے وہاں پہ کیا ہیں, پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اچھا جی, اب دیکھو بچوں, بات یہ ہے کہ جو پھل دیا جائے گا نا, اس کی تفسیر, چھوٹی سی تفسیر کر دیتا ہوں, کہ پھل سے مراد کیا ہے. یا تو جنت کے جو پھل ہوں گے نا, وہ دنیا کے جیسے پھل ہوں گے. حضرت نے بھی بتایا ہوا ہے, حاشیے میں بھی دیکھنے آپ مل جائیں گے, کہ جناب علی وہ دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے, لیکن ان کا ذائقہ کیا ہوگا, بالکل مختلف ہوگا. انگور وہاں پہ بھی ہوگا, انار وہاں پہ بھی ہوگا, لیکن وہ دنیا کے پھلوں جیسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا, مختلف قسم کے جو ہے نا, اب اس میں سے, یا یہ ہوگا کہ جناب علی دنیا کی جنت کے اندر ہر لمحہ بلمحہ آپ کیا کریں گے, جب اس پھل کو کھائیں گے تو ہر نیا پھل کیا ہوگا, پچھلے سے ذائقے میں کیا ہوگا, چینج ہوگا. آپ دیکھیں گے, شکل میں دیکھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو اچھا انار ہی ہے, لیکن اس دفعہ جب آپ انار کھائیں گے تو اس کا ذائقہ کیا ہوگا, اور مزے کا ہوگا. اور اگلی دفعہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور مزے کا ہوگا. تو انسان کیا ہے, انسان کیونکہ لذت کا شوقین ہے, انسان چاہتا ہے کہ جناب کیا ہو, جدت کا چاہتا ہے, جدید چیزیں چاہتا ہے. تو اس کے لیے ہر طرح سے بھی یہ کیا ہے, دونوں طرح کے اس کے معنی مفسرین نے بیان کیے, جو حضرت نے بھی یہاں پہ بیان کیے ہوئے ہیں, کہ دونوں طرح کے وہ ہوں گے. دیکھو دنیا جنت کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو, نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے, جو حدیث میں جس طرح آتا ہے نا, کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی کے دل پر خیال گزرا اس کا. دیکھو کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہوگی کہ جی کیا ہوگا, ایک جنتی کیا کرے گا, ایک انار جو ہے نا وہ کھلے گا تو کیا ہوگا, اندر سے حور نکل آئے گی. اب دیکھو کتنی عجیب قسم کی ایک وہ ہے, یہ بالکل ہی ایک مختلف. تو ایسی ایسی جو ہے نا ایک عجیب قسم کی دنیا ہے, اور جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم جو جنت کا تصور کرتے ہیں نا, جو ہمارے ذہنوں میں جنت کا تصور ہے, یقین کریں جنت اس سے بہت ایڈوانس, اور کیونکہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا, ہم سوچ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں کہ وہ ہوگی کیا. تو اس لیے جو ہے نا اس میں سے, ان اللہ, اچھا اب یہاں سے نا آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک جواب دینا چاہ رہے ہیں. جواب یہ ہے بچوں, کہ ہوا یہ کہ بعض کافر جو ہے نا, وہ قرآن کریم پر انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جناب علی قرآن کریم اگر اللہ کا کلام ہے نا, تو اس کی یہ کیا بات ہوئی, جو بڑے کا کلام جو ہوتا ہے تو اس کے اندر چھوٹی چھوٹے چیزوں کے مثالیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں. بڑے کا جو کلام ہے, مثال کے طور پہ مکھی, مچھر, مکڑی وغیرہ کی جو ہے نا مثالیں دی گئی ہیں, تو ایسی حقیر چیزوں کا ذکر کیوں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اب کیا ہے, یہ ایک اعتراض, ویسے فضول قسم کا ایک اعتراض تھا. اعتراض کرنا ہے, اعتراض برائے اعتراض اس کو کہتے ہیں نا. اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کیوں ان کی مثالیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. حالانکہ کیا ہوتا ہے بھائی, جو چیز سمجھانی ہوتی ہے تو آپ کو بعض دفعہ اس کی اس طرح کی مثال دینی, پیش کرنی پڑتی ہے. اگر حقیر چیز کی آپ نے مثال دینی ہے تو آپ کیا کرو گے, کیا آپ کسی حقیر چیز کا نام نہیں لوگے. تو یہ جو تھا نا, یہ اعتراض کرتے تھے اسلام کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود بخود دے دیا کہ دیکھو تم لوگ یہ جو باتیں کرتے ہو نا, کہ کیوں اللہ کے کلام کے اندر ایسی چیزوں کی مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں. فرمایا کہ جی ان اللہ لا یستحیی, کہ بے شک کہ اللہ نہیں, اللہ اس بات سے نہیں شرماتا, اللہ نہیں شرماتا. استحیا یستحیی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ ان یضرب مثلا ما بعوضۃ, کہ اللہ بیان کرے. یضرب بیان کرنے کے معنی میں, اچھا
ٹھیک ہے نا، این یضربا، ضربا یضربو مارنے کے معنی میں نہیں ہے، بیان کے معنی میں ہے کہ این یضربا، حروف ناصبہ آگے نا، ان ولن پھر کے ایزن ہے، یہ حروف ناصبہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ بیان کرے مثلا ما بعوضتن، کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کیا ہو، ٹھیک ہے نا، کسی مچھر کی مثال بیان کرے، مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقہا، یا جو ہے نا اس جیسی، یا اس ٹھیک ہے نا جو مچھر سے بھی کیا، فما فوقہ، یا اس مچھر سے بھی زیادہ کیا ہو، معمولی ہو، ٹھیک ہے نا، اس مچھر سے بھی زیادہ معمولی بیان کرے، یہ جو ہے اس میں سے، تو مچھر جیسی حقیر چیز کا اللہ بیان کرے، یا اس سے بھی زیادہ کسی، اللہ کو اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ اللہ کوئی مثال دینے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو مومن ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ٹھیک ہے نا، یہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ، کہ یہ مثال جو ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب کیا ہے، ماذا کیا، اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا، بہذا مثلا، اس مثال بیان کر کے اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ ہاں، اس مثال سے بہت سے لوگوں کو کیا کرتا ہے، گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ کیا دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور مگر وہ گمراہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، مگر یا یوں کہو کہ گمراہ انہی کو کرتا ہے، گمراہ نہیں کرتا مگر، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اللہ حرف استثناء ہے نا، یا یوں کہہ لو کہ اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان۔ اچھا، یہاں پہ اب وہی اشکال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں تو ہمارا تو کوئی وہ نہیں ہے، تو بھائی گمراہ جو ہوا ہیں یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، گمراہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، بات سمجھ گئے ہو؟ بات سمجھ رہے ہو نا؟ چلو جی بچوں، بس یہ ہو گیا، الحمدللہ، نہ سمجھ آیا کرے پوچھا کرو، تھوڑا تھوڑا پھر انشاءاللہ آپ سپیڈ تھوڑی سی میں کروں گا آگے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ اگلے ہفتے میں تھوڑی سی سپیڈ ہم اور لگائیں گے، پھر اور کرتے کرتے پھر انشاءاللہ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو رکوع کے اوپر، پھر میں ایسا ایسا نحو اور صرف سے میں ایسا ایسا اپنے آپ کو وہ کرتا جاؤں گا، کاٹتا جاؤں گا، اور پھر اس میں جائیں گے پھر ہم